السلام علیکم دوستو، آج جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جہاں پہ وہ سن کے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، رونا آیا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی آئے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ضرور سنیں اور دیکھیں کہیں آپ بھی ان سب چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ایک لڑکی کا مجھے میسیج آیا، وہ مجھے کہتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے کسی طرح کوئی راستہ بتا دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میں نے کہا اللہ تو بہت رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی نہیں مجھے معافی نہیں ملے گی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اللہ کے بہت قریب تھی، میں نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی اور اللہ کی یاد ہی میرا سکون تھا، لیکن میری زندگی میں اچانک ایک ایسا موڑ آیا کہ میں پتہ نہیں کیسے نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے کیسے اپنی جھوٹی باتوں میں اس نے پھنسا دیا، مجھے حرام چیزوں میں پھنسا دیا، کیونکہ نامحرم سے تعلق رکھنا حرام ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے جیسے میں اس چیز میں پڑتی گئی، پہلے مجھے لگا نہیں یہ چیز اتنی بری نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ میری عبادت سے دل اٹھنا شروع ہو گیا، میری نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی، تلاوت ختم ہو گئی، میری زندگی سے سکون چین سب ختم ہو گیا۔ مجھے حرام چیزوں میں وہ بے چینی محسوس نہیں ہوتی تھی جو مجھے پہلے محسوس ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ میں اللہ سے اتنی دور ہو گئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس لمحے پہ آ کے کھڑی ہوں۔ اب جب مجھے زندگی نے ٹھوکر لگائی، مجھے یہ پتہ چلا کہ حرام چیز میں کتنی تکلیف، کتنا بڑا دھوکہ ملتا ہے۔ سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے، سکون صرف حلال چیزوں میں ہے، جو حدود میرے اللہ نے بتائی ہیں ان میں سکون۔ تو آج میں دوبارہ جب واپس پلٹی تو مجھے ایسے لگا کہ میں اتنا دور آ چکی ہوں، اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں میرے پاس، لیکن میں اپنے اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے اللہ کی طرف پلٹنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ جان لیا کہ حرام چیزوں میں بالکل بھی سکون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی سکون ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ بھی ان سب چیزوں میں ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے، اس کو کوئٹ کر دیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں۔ وہ یقیناً آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے صبر کو کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔